نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ قاف، پہلا رکوع اور پہلے رکوع کی آخری 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 12، 13، 14، 15 تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 7ویں منزل کی پہلی سورت مبارکہ ہے. اور آج کا موضوع سابقہ اقوام کا حق کو جھٹلانا، یعنی یہ اس امت کے صرف مشرک اور کافروں کا ہی شیوا نہیں بلکہ اس سے پہلے ہر امت کے کافر اور مشرک لوگ حق کو جھٹلا چکے ہیں. فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، فرمایا کہ جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے، یعنی مشرکین مکہ سے پہلے، قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. وہ بھی نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتی تھی، اور نبوت جو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی اور شریعت دی، فرمایا اس کے بھی وہ منکر تھے. وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کنویں والے، فرمایا وہ بھی حق کو جھٹلا چکے. وَثَمُود، اور قوم سمود بھی حق کو جھٹلا چکے. وَعَادُ، اور قوم عاد بھی حق کو جھٹلا چکے. اور وَفِرْعَوْنَ، اور فرعون کی قوم اور اس کے حواری بھی حق کو جھٹلا چکے. وَإِخْوَانُ لُوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کے بھائی یعنی ان کی قوم بھی حق کو جھٹلا چکی. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، ایکا جنگل کو کہتے ہیں، تو جنگل والے بھی حق کو جھٹلا چکے. اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے. اور فرمایا وَقَوْمُ تُبَّعَ، اور تبا کی قوم بھی حق کو جھٹلا چکی. یہ یاد رکھنا، حمیری قبیلے کے سردار، ان کا نام کیا تھا؟ بولو، تبا. ہاں جی، ان کا علاقہ یمن. ان کے بارے میں بعض نے تو بہرحال فرمایا یہ نبی تھے، لیکن بہرحال اس کی کوئی صحیح سند سے بات نہیں ہے. باقی ایک مسلمان تھے، نیک آدمی تھے، یہ خود تو اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن ان کی قوم وہ اللہ کی وحدانیت کی منکر تھی. پھر فرمایا کل کذب الرسل، فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک ہمارے بھیجے ہوئے رسول کو جھٹلا چکے. تو فحق وعید، تو فرمایا پس ثابت ہو گیا ان کے لیے، فرمایا ہمارا ڈرانا، یعنی ان کے برے انجام سے ان کو ڈرانا، فرمایا یہ کیا ہو چکا ہے؟ ثابت ہو چکا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ زندہ ہونے کا، یہ جو عموماً مشرک لوگ وغیرہ منکر ہیں، بیسل بعد الموت کے جو منکر ہیں، آخری سبق کی آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک چکے ہیں پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کر کے کہ جو تم کہتے ہو دوبارہ اللہ پیدا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو کسی معاملے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کو پلاننگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی بولو ضرورت. یہ ساری چیزیں تھکاوٹ کی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں تھکاوٹ کی ہوتی ہے جی. وہ جیسے انجینئر کو کہا جائے یار تیرا انتظار کر کر کے میں تھک گیا ہے جی، اب کل کام کریں. وہ مٹیریل والے کا انتظار کر کر کیا ہو گیا؟
تھک گیا، وہ آئے ہی نہیں، چلو جی اب کل کے بعد چلی جائے. تو یہ سارے اسباب تھکاوٹ کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا بھی محتاج اور پابند نہیں، وہ تو بلکہ ساری چیزیں عدم سے وجود میں لانے والا ہے. کون بولو؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کون، بس. اور کون بھی یہ جملہ بولنے کا وہ پابند نہیں. یہ بھی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. اس کے ارادے کا نام وجود ہے. اللہ رب العزت کے ارادے کے نام وجود ہے. اس لیے اس کو وزیروں کی، مشیروں کی، مٹیریل کی، انجینئروں کی، بولو کسی کی ضرورت نہیں. اس لیے اس نے دیکھے کتنے پیارے پیارے انبیاء دنیا میں بھیجے، لیکن ہر ایک کو اپنے وقت پر واپس بلا دی، کیونکہ ان کو ان کی ضرورت نہیں تھی. اگر ضرورت ہوتی تو ان کو باقی رکھتے. ان کو کیا رکھتے؟ بولو بھائی، ہاں باقی رکھتے. اس لیے اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں. ہر ایک کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجا، بس وقت پورا ہو گیا، بس ان کا کام مکمل ہو گیا. کام کیا ہو گیا؟ بولو بھائی، ہاں مکمل ہو گیا. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے اور اپنی 63 سالہ عمر مبارک پوری فرمائی. وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. ابرا ہدایت کا معاملہ وہ ان کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا، آج بھی اللہ کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ بولو بھائی، ہاں انبیاء کے ہوتے ہوئے بھی معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور آج انبیاء میں سے کوئی بھی زمین پہ موجود نہیں ہے، تب بھی معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ بولو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. اس وقت بھی یہی تھا، جو طلب کرے گا اس کو عطا کریں گے. آج بھی یہی ہے، جو طلب کرے گا اس کو عطا کریں گے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم کوئی پہلی دفعہ پیدائش تخلیق کی کر کے مخلوق کی تھکے نہیں ہے، بلکہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ جو دوبارہ اس انسان پیدا ہونے کے انسان منکر ہے، ان کو اشتباہ ہو گیا، یہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں. من خلق جدید، ہمارے دوبارہ پیدا کرنے پر. یہ کس میں پڑ گئے؟ بولو دھوکے میں. تو اس لیے یاد رکھنا، جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے پیدا ہوں گے، وہ دھوکے میں ہے. اور ہم کہتے ہیں ویسے ہی پیدا ہوں گے جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس نے. پہلی مرتبہ کیسے پیدا کیا اس نے؟ اپنے ارادے سے. بولو اپنے ارادے سے، اپنی قدرت سے. تو دوبارہ بھی کیسے پیدا کرے گا؟ اپنے ارادے اور قدرت سے. بس یہ مٹیریل مٹوری کا بیچ میں ذکر نہیں کرنا. ہاں جی اس نے پہلے ہمیں پانی سے پیدا کیا، اب مٹی سے پیدا کرے گا، نہیں. پہلے بھی اس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور اب بھی کس سے پیدا کرے گا؟ اپنی قدرت سے. کیونکہ وہ اس مادے کا بھی بولو پابند ہے. ہاں اب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کون سا مادہ تھا؟ تو پھر والد کا تھا مادہ، اس کے بغیر پیدا کیا نا کس نے؟ تو پھر وہ پابند تو نہیں ہے. ہاں جی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ پھر اما حوا کے لیے دیکھو اپنی قدرت سے پیدا کیا. دیکھو وہ رحم کا بھی پابند نہیں ہے، مادر رحم کا بھی پابند، کیونکہ اما حوا کو مادر رحم سے تو نہیں پیدا کیا، ان کو کہاں سے پیدا کیا؟ تو پھر اور پسلی کو کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں. آدم علیہ السلام کو کچھ پتا چلا؟ ان کو تو یہ بھی پتا نہیں چلا. اتنا بڑا وجود ان سے اللہ نے پیدا کر دیا. سوئے ہوئے تو سکون سے سوئے ہوئے، اٹھے ہیں تو جناب جی پاس اما حوا موجود ہے. اور پھر ماشاءاللہ جیتی جاگتی پورے قد کاٹ کے ساتھ، پورے قد کاٹ کے ساتھ. یوں بھی نہیں ہے کہ جناب بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے، آپ انتظار کرنا پڑے گا. نہیں، آنکھ کھولی دیکھا کہ پاس عورت بیٹھی. کون ہے؟ کہا یہ آپ کی بیوی ہے. کون ہے؟ بولو آپ کی. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے. ہاں جی تو اس لیے وہ وقتاً فوقتاً اپنی قدرت کا ہاں مظہر دکھاتا رہتا ہے. لیکن جو دیکھے، جو غور کرے، اس لیے تو اس نے بار بار کہا میری تخلیق میں غور کرو میں سمجھ آ جاؤں، لیکن میری ذات میں غور کرو گے تو سمجھ نہیں آؤں گا. اس لیے کہ میری ذات تمہاری عقل سے ماورا ہے. تمہاری عقل بڑی محدود ہے، بہت محدود ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا شیشہ، اس کے ذریعے انسان بہت کچھ دیکھ سکتا، اس کے بغیر نہیں دیکھ سکتا. اینک کہیں دیکھ لے، کس نے بنایا؟ بولو انسان نے. اب اینک چہرے پہ لگا لے، آنکھ پہ دور تک نظر آ جاتا، وہی اتار لے تو پاس بھی نظر نہیں آتا. انسان تو اتنا میرے بھائی مجبور، لاچار، محدود ہے. بولو کیا ہے؟ اور ہمارا حال تو یہ دیکھو بڑے سے بڑا تیز نگاہ والے میں
اگر سامنے بیٹھا تو پیچھے اس کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، آپ کو آ رہا ہے؟ تو پھر تو یہ ہماری کمزوریاں، یہ ہماری عاجزیاں، یہ ہماری بے بسیاں، یہ ہماری بے کسیاں وقتاً فوقتاً ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے کہ انسان جو میں کہہ رہا ہوں بس آمنا آمنا، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، کیونکہ تجھے میں نے عقل بہت تھوڑی سی دی ہے، بہت تھوڑی سی دی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الحمدللہ ہم جھٹلانے والے نہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ کون ہے بولو بھائی؟ لیکن ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے پیغام دیا کہ کبھی بھی جھٹلانا نہیں، حق بات کو کبھی نہیں جھٹلانا، ہمیشہ حق کے سامنے گردن کو جھکا دے، باقی اسی پر تمہارا خاتمہ ہوگا تو سیدھے نجات پا جاؤ گے۔ اگر جھٹلانے والا معاملہ ہوا تو پھر دنیا آخرت میں ذلیل و خوار اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ حق بات سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل ایک بھائی تہجد کے وقت کا عمل پوچھ رہے تھے۔ تہجد کے وقت کا جو سب سے بہترین عمل ہے نماز تہجد پڑھنے کے بعد وہ استغفار ہے۔ قرآن میں خود یعنی کہ اس وقت اٹھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ استغفار کرتے، یعنی گر گرانا، رونا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرنا، خاص طور پر اس وقت میں یہ اس وقت کا بہترین عمل وظیفہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔